ظلم و ستم، بربریت، جبر اور چادر چار دیواری کی پامالی ابھی جاری و ساری ہے، جو کہ ہم نے ابھی کل دیکھا عثمان ڈار، عمر ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، آج میں 3 موضوعات پہ بات کروں گا۔ ایک یہ کہ شیڈول آنے کے باوجود ظلم و ستم، بربریت، جبر اور چادر چار دیواری کی پامالی ابھی جاری و ساری ہے، جو کہ ہم نے ابھی کل دیکھا عثمان ڈار، عمر ڈار کی والدہ کے ساتھ جو کچھ ہوا۔ اور اسی طرح دوسرا ایک ہمارا موضوع ہوگا ورچوئل جلسے کو روکنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے جو سلو ڈاؤن کیا انٹرنیٹ کو، اس سے ہمارا نقصان۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے ورکرز کو اب جو نامینیشن فارم جمع کرانے ہیں اس کا طریقہ کار اور ان کے لیے گائیڈ لائن، یہ 3 ہمارے موضوعات ہوں گے، اور میں مختصر سی کوشش کروں گا کہ اپنے ان تینوں موضوعات پہ بات کروں۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ آج 76 سال ہونے کے باوجود ہم نے اپنے ملک کی بنیادوں کو مضبوط نہیں ہونے دیا۔ ملک کے آئینی اور قانونی اور بنیادی حقوق کا تحفظ کرنے والے ادارے اور شخصیات آج چادر چار دیواری کی پامالی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ حقوق جو انہوں نے محافظ کے طور پر ہمارے حقوق کا تحفظ کرنا ہے، وہ حقوق کے محافظ آج ریاستی دہشت گرد بن کے لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ جو محافظ ہیں یا وہ جو شخصیات ہیں، وہ مفت مراعات پاکستان کی عوام سے اور ان کا پیٹ کاٹ کر ان سے جو مفت مراعات حاصل لیتے ہیں وہ، یا ہم دیتے ہیں ان کو، وہ ہیں $18 بلین سالانہ، ویئرز $1 بلین کے پیچھے بقول شہباز شریف کے ہمیں الٹا سیدھا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوا کہ جو اشخاص، جو اشرافیہ جو ہمارے ٹیکسوں پہ پلتی ہے، جو ہمارے پیسوں سے ان کو مراعات ملتی ہیں، تنخواہیں اس کے علاوہ ہیں، وہ آج عوام اور قوم کی حفاظت کرنے کی بجائے وہ آج ان کے لیے ایک دہشت کی علامت بن گئے ہیں، جس کی مثال آپ نے کل دیکھی عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ، اور اس کو دوسری تیسری مرتبہ اس طرح ہراس کیا جا رہا ہے۔ ان کے گھر کے دروازے توڑے گئے، ان پہ تشدد کیا گیا، ان کی بے حرمتی کی گئی ایک لحاظ سے، اور اس کے گھر کی خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ اور نہ صرف یہی بلکہ عثمان ڈار کے 6 سالہ بچے کے ساتھ بھی تشدد ہوا۔ یہ کون سا آئینی اور قانونی طریقہ ہے کہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں؟ اور پنجاب کی پولیس بدترین فاشزم پہ اتری ہوئی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں نے اس حوالے سے درخواست جمع کرا دی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو۔ ان کو کہا ہے کہ شیڈول آنے کے باوجود 3 MPO کے آرڈرز بھی جاری و ساری ہیں، لوگوں کو ڈیٹینشن بھی ہو رہی ہے، چادر چار دیواری کی بھی پامالی ہو رہی ہے، لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ بھی جاری و ساری ہے۔ یہ جو ظلم و تشدد ہے اس کو کس نے دیکھنا ہے؟ یہ آئین کے آرٹیکل 218(3) اور آئین کے آرٹیکل 220 کے تحت اس کو دیکھنے کی پابند ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اور اس کے اوپر مناسب احکامات جاری کرے۔ اور دوسری میں نے اس میں گزارش کی ہے کہ جناب ہمارے جو فاؤنڈر چیئرمین عمران خان صاحب ہیں، ان کو ہمیں کنسلٹ کرنے اور ٹکٹوں کے معاملے میں ان سے مشاورت کرنے کی اجازت دی جائے، اور ان کے پاس اس بات کی ان کو اختیار دیا جائے کہ وہ لسٹیں دیکھیں، وہ ریٹین کریں، اس پہ اپنا مائنڈ اپلائی کریں اور ہمیں ایڈوائز کریں۔ یہ ان کا استحقاق ہے، اور ہمارا پارٹی کا یہ حق ہے کہ ہم ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ اس سلسلہ میں نے آج وہ پٹیشن فائل کر دی ہے، لیکن ایک دفعہ پھر نے اپنے مقتدر طبقوں سے، حلقوں سے اور ان اداروں سے، ان شخصیات سے اور پنجاب پولیس سے اور الیکشن کمیشن سے ایک ہی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ نے عمران خان ایک شخص کی دشمنی میں اس ملک
کو بدترین معاشی تباہی کی دلدل میں دھکیل دیا ہے۔ ایک شخص کی دشمنی میں آپ نے تمام ادارے ڈسکریڈٹ کر دیے ہیں۔ ایک شخص کی دشمنی میں آج آپ کے ملک کی جو اکانومی صرف نہیں، آپ کا جو فنڈامنٹل رائٹس اور بنیادی حقوق کا انڈیکس ہے وہ اتنا بدترین حالات میں چلا گیا ہے۔ آج آپ کے ملک کی رسپیکٹ ختم ہو گئی ہے۔ یہ چیزیں آپ کو ریکنسیڈر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن آج اگر آپ نے پریکٹیکلی آئین معطل کیا ہوا ہے، بنیادی حقوق معطل کیے ہیں، جمہوریت کو ڈیریل کیا ہوا ہے، تو اس کا نقصان ہم سب کو ہوگا، ہمارے ملک کو ہوگا، ہماری اکائیوں کو ہوگا، کیونکہ فیڈریشن کی واحد علامت عمران خان اور پی ٹی آئی ہے۔ اگر آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کو نقصان پہنچائیں گے تو یوں سمجھیں کہ فیڈریشن کی اکائیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور ریاست کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ یہ ہم سب کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اب ہم آتے ہیں جو ورچوئل جلسہ، یہ ایک کامیاب ترین جلسہ تھا اور ایک نیا آئیڈیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کے وہ ذمہ داران جنہوں نے یہ آئیڈیا دیا اور اس کو انجام دیا، یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے، جو ملینز آف دی پرسنز نے اس کو دیکھا، اس کو اٹینڈ کیا اور اس کی تقریریں بعد میں بھی سنی۔ اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کامیاب ترین جلسے کو روکنے کے لیے حکومت پاکستان نے جو حرکت کی ہے، اس کے اوپر پاکستان ہی کے ادارے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ نے انسٹیٹیوشن نے جو لکھا ہے وہ یہ کہا ہے کہ 1 ارب 30 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے پاکستان کو۔ مجھے یہ بتائیں اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا آپ نے اپنے ملک کی اکانومی کو تباہ کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک شخص کو روکنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ وہ جلسہ تو نہیں روک سکا، لیکن آپ اس میں ننگے ہو گئے، اس میں آپ کے ادارے جو باندی بن کے مافیا کے سامنے کھڑے ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں اگلی بات پہ کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں، ورکرز ہیں، وہ کس طرح اپنے کاغذات جمع کرائیں، کیونکہ اس وقت بہت ابہام ہے، انسرٹینٹی ہے۔ ان کی گائیڈنس کے لیے میں یہ لکھ رہا ہوں، یہ کہہ رہا ہوں۔ ایک یہ کہ آپ نے 22 تاریخ تک اپنے فارم جمع کرانے ہیں، لیکن سمجھداری سے کرانے ہیں، اپنے کاغذات سوچ سمجھ کے فل کرنے ہیں تاکہ ابہام نہ رہے، کوئی غلطی نہ رہے، کیونکہ غلطی کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کہ مافیاز آپ کے پیچھے پہلے سے لگے ہوں۔ دوسری بات، آپ کی تاریخ ہے 11 جنوری پارٹی کی ٹکٹ جمع کرانے کی۔ اس دوران آپ اپنا پروسیس مکمل کیجئے تاکہ پارٹی جب آپ کو ٹکٹ فائنل کرے گی انشاءاللہ تو آپ پارٹی کے امیدوار بن جائیں گے، اور اگر واپس لینا ہوگا تو وہ بھی آپ کے پاس آپشنز اس کے بعد اویلیبل ہوگا۔ اسی طرح کاغذات جمع کراتے وقت جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی کا کرانا ہے تو پورے پاکستان میں کہیں سے بھی آپ کرا سکتے ہیں۔ اگر پروونشل اسمبلی کا کرانا ہے تو جس صوبے سے آپ کرا رہے ہیں اس صوبے میں آپ کا ووٹ کا ہونا وہ ضروری ہے۔ اور تیسری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ اسی حلقے سے ہونا چاہیے جس حلقے میں آپ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرا رہے ہیں، اور ان کا آپ کا قریبی ترین اور مضبوط شخصیت کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ کل کلاں ان کے اوپر پریشر نہ پڑے اور وہ پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آج سے آپ نے تسلی سے اپنے کام کرنے ہیں، اپنے کاغذات جمع کرانے ہیں، اور کاغذات جمع کرانے کے ساتھ ساتھ کسی کے خلاف اگر ایسے مقدمات ہیں تو وہ ان کو فیس کریں، سرنڈر کریں، یا جو طریقہ کار آپ کے وکیل صاحب یا ہماری لیگل ٹیم آپ کو گائیڈ کرے اس کے مطابق ہائی کورٹ سے آپ پروٹیکٹیو بیل لیں اور اس کے مطابق اپنے آپ کو قانون کے مطابق پروسیڈ کریں۔ لیکن اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ آپ نے احتیاط کرنی ہے، اور عوام کو ایک پیغام ہے عمران خان صاحب کا جو کہ آج ہماری ملاقات ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ جبر، ظلم، بربریت زیادہ دیر کے لیے قائم نہیں رہے گی، اس لیے کہ آج انٹرنیشنل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے کیونکہ الیکشن شیڈول جاری ہو چکا ہے، آج لوکل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، آج عوام کے پاس ایک ایکسیس ہے سوشل میڈیا کے ذریعے کیونکہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر تو پابندیاں ہیں،
اور وہ جو ایکسیس ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ آج پبلک کو ہر طرح کی اویئرنیس ہے، اور عوام کھڑی رہے، مضبوطی کے ساتھ کھڑی رہے، پی ٹی آئی کا ساتھ دے، ملک کا ساتھ دے، آزادی کا ساتھ دے۔ یہ ملک آپ کا ملک ہے، آپ نے اس کو بچانا ہے، آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ مافیا اس کے اوپر مسلط ہونا چاہتا ہے، بائی ہک اور بائی کروک، آپ نے اس کا راستہ روکنا ہے۔ آپ نے ووٹ کے ذریعے انقلاب اور تبدیلی لانی ہے، اور یہ وہ پیغام ہے جو عمران خان صاحب جب وہ باہر تھے وہ یہ دیا کرتے تھے۔ آج ایک دفعہ پھر انہوں نے میرے ذریعے سے پیغام آپ کو پہنچانے کا کہا ہے، جو کہ میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے، پی ٹی آئی جیتے گی، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب باہر آئیں گے اور ایک دفعہ پھر پرائم منسٹر بنیں گے، اس ملک کو بہتری کی طرف راغب کریں گے اور مافیا سے نجات دلائیں گے، اور وہ حقیقی آزادی کا دن ہوگا۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے سنا۔ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔